انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا، میدان کی طرف یہ کہتی ہوئی دوڑی، ہائے میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، میں اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گی۔ ہائے عزادارو، سکینہ کی پیاس، کربلا کے بچوں کی پیاس، میرے مولا حسین کی پیاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ عزادارو، شب عاشور ہے، آنکھیں تمہاری بھی اشکبار ہیں، آنسو میری بھی آنکھوں سے چھلک رہے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے سلسلہ گفتگو جاری رہا اشک عزا کے عنوان سے۔ عزادارو، بس یہی اشک عزا دامن میں لیے ہوئے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں آج شب عاشور ہے، اور میں اور آپ سب مل کر کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو اب سے 14 صدیوں قبل 61 ہجری میں شب عاشور میں میرے مولا حسین اور ان کے اقربا اور ان کے ساتھی 72 شہیدان کربلا سب ایک جگہ موجود ہیں، اور اس موقع پر میرے مولا حسین نے جب آخری مرتبہ دشمن کی جانب سے مہلت مل چکی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے تمام افراد اور اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے اصحاب کے سامنے موجود رہتے ہوئے امام نے کچھ کلام فرمائے، امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے جملے امام فرماتے ہیں، اسنی علی اللہ احسن الثناء، یعنی میں اللہ کی بہترین تعریف اور ثنا کرتا ہوں اور تمام سختیوں اور آزمائشوں میں اسی کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے لیے ذریعہ شرف اور احترام عطا فرمایا، ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، اور ہمیں حق کو سننے والے اور حق کو دیکھنے والی آنکھیں عطا کی، اور روشن اور نورانی قلب عطا کی، اور ہمیں مشرکوں میں سے قرار نہیں دیا۔ امام فرماتے ہیں، اما بعد، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں پائے، کہیں نہیں دیکھے، اور نہ کسی کے اہل خانہ اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا اور حق شناس پائے۔ خدا آپ سب کو میری جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر فرماتے امام، میرے نانا رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا، مجھے بتایا تھا کہ مجھے عراق بلایا جائے گا، اور میں عمورہ اور کربلا نامی ایک مقام پر ٹھہرایا جاؤں گا، اور وہیں پہ شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب وہ شہادت کا وقت آ پہنچا ہے میرے خیال میں، اور مجھے یقین ہے کہ کل ہمارے اور ان کے درمیان آخری جنگ کا دن ہے۔ میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ سب یہاں سے چلے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ سب پر سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، اور اب آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رات کی تاریکی نے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، ایسے عالم میں اس سے فائدہ اٹھائیے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیے، اور میرے اہل بیت میں سے کوئی بھی شخص اس کا ہاتھ تھام کر آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں چلے جائیں۔ یہ لوگ میرے در پہ ہیں، میری جان کے در پہ ہیں، اور اگر مجھے ماریں گے تو اس کے بعد ان کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ بس عزادارو، جب امام کی یہ جملے امام کے ساتھیوں، امام کے اصحاب تک پہنچے تو اصحاب نے جو آپس میں گفتگو کی کہ اس موقع پر انہوں نے، اصحاب نے یہ کلام کیا کہ اگر ہم چلے گئے اور ہم سے پوچھا گیا کہ اپنے مولا اور اپنے آقا کو کیوں چھوڑ کر آ گئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بخدا، خدا کی قسم، ہم ہرگز آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنی ماں، دولت، جان اور اپنی اولادیں سب کچھ آپ کی راہ میں قربان کر دیں گے، اور آخری دم تک آپ کی رکاب میں ہم دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے اس موقع پر فرمایا کہ ہم کیسے آپ کی مدد سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، خدا کے حضور کیا عذر پیش کریں گے؟ خدا کی قسم، یہ مسلم بن اوسجہ کے الفاظ تھے، میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ اپنے نیزے سے دشمنوں کے سینوں کو چھید ڈالوں گا، جب تک یہ تلوار ہاتھ میں ہے میں اس سے جنگ کروں گا، اور اگر میرے ہاتھ کچھ بھی نہ رہا تو پھر میں پتھروں سے ان پر حملہ کر دوں گا، یہاں تک کہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں۔ امام کے ایک اور ساتھی نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم ہرگز
آپ کی مدد ترک کرنے والے نہیں ہیں، تاکہ ہم خدا کے حضور یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے نبی اکرم کے حق کا اور ان کے احترام کا پاس رکھا ہے، لحاظ رکھا ہے۔ اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے 70 مرتبہ مار دیا جائے اور ہر مرتبہ میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تب بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں، اور ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد میں آپ کی مدد کروں گا، نصرت کروں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت صرف ایک ہی مرتبہ آئے گی اور اس کے بعد اللہ کی لازوال نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد امام کے مختلف ساتھیوں نے، بنی ہاشم کے جتنے بھی افراد ہیں، ان سب نے امام کے سامنے اپنی حمایت اور نصرت کا اعلان کیا اور امام کو اپنی حمایت اور نصرت کا مکمل طور پر یقین دلایا۔ اس کے بعد امام نے آج ہی کی شب خیموں سے کچھ دور امام نے خاموشی سے، بالکل تاریک رات تھی، اور امام اپنے خیمے سے نکلے اور ایک جانب امام نے چلنا شروع کر دیا۔ امام کے صحابی نافع بن ہلال، جو کہ امام کے باوفا اصحاب میں سے تھے، انہوں نے جب امام کی یہ حالت دیکھی تو امام کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں آپ کو اس طرح تنہا اس عالم میں جاتے دیکھ کر مضطرب ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس کے جواب میں امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں اپنے خیموں کے اطراف کی بلندیوں اور گہرائیوں کا جائزہ لینے آیا ہوں، تاکہ میں اس بات کا تعین کر سکوں کہ کہیں کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں سے دشمن چھپ کر حملہ کر سکے، اور کسی پوشیدہ جگہ سے وہاں سے حملہ کرنے کا وہ فائدہ اٹھا سکے۔ امام نے نافع کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، آج ہی کی رات کا وعدہ ہے، خدا کی قسم اس وعدے کو ضرور پورا ہو کر رہنا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے چاند کی روشنی میں ہلال کو پہاڑیاں دکھائیں، دور پہاڑیاں دکھائیں، اور امام نے نافع کو کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رات کی اس تاریکی میں ان پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچا لو؟ بس عزادارو، نافع بن ہلال کا یہ جملہ سننا تھا امام کا کہ امام کے قدموں میں گر پڑے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری ماں میری موت کا ماتم کرے، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی ہے، یہ گھوڑا بھی میں نے 1000 درہم میں خریدا ہے، خدا کی قسم میں آپ کی محبت میں آخری وقت تک لڑتا رہوں گا، جب تک اس تلوار کی دھار باقی ہے، اور جب تک یہ گھوڑا تھکن سے دوچار نہیں ہو جاتا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اس طرح سے امام کے صحابی نافع بن ہلال نے بھی امام کو اپنی حمایت اور نصرت کا یقین دلایا، اور یہ تمام حالات اور معاملات دیکھنے کے بعد، اپنے ساتھیوں کی تمام گفتگو سننے کے بعد امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے، یہ شجاع ہیں، یہ ثابت قدم ہیں، یہ اپنی جگہ قائم رہنے والے ہیں، یہ لوگ میرے ہمراہ مارے جانے کے مشتاق ہیں، کیونکہ یہ سب اپنے رب کے حضور سرخرو ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ اور عزادارو، اسی شب میں امام نے اپنی بہن ثانیہ زہرا سے اور بیویوں سے، بچوں سے کلام کیا۔ امام نے کچھ وصیتی جملے کہے، اور خاص طور پر امام نے جب حضرت زینب کبریٰ کو تسلی دی تو اس وقت امام نے یہ جملے کہے کہ اے بہن، صبر و تحمل سے کام لو، یاد رکھو ایک دن اس دنیا کے تمام لوگوں نے مر جانا ہے، یہاں تک کہ آسمان پر بھی جو ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وہ خدا جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس کے سوا سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہی تمام مخلوقات کو ایک مرتبہ پھر اٹھائے گا، اور وہ یکتا ہے، وہ بے مثال ہے۔ میرے والد، میری والدہ اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور میرے، ان کے اور تمام مسلمانوں کے لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمونہ عمل ہے۔ ان سبھی نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، اے میری بہن، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے ربا، دیکھو میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد ہرگز ہرگز کوئی نامناسب جملہ اپنی زبان پر نہ لانا۔ اس کے بعد امام نے شب عاشور زدارو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور امام نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے یہ آیت مبارکہ امام نے تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یعنی امام نے جملے ارشاد فرمائے قرآن مجید کے کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم نے تو انہیں اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب معین ہو چکا ہے۔ خدا مومنوں کو ہرگز اس حالت میں نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ بدکار اور نیکوکار اور پاک اور ناپاک افراد کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے۔
تو یہاں میرے مولا حسین کے عزاداروں امام نے واضح طور پر فوجی اشیاء کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آیہ آل عمران کی روشنی میں یہ واضح کر دیا کہ یہ جو بظاہر برتری نظر آ رہی ہے فوجی اشیاء کی، ان کی تعداد اور ان کے جتنے بھی سپاہ ہیں، ان کی جتنی بھی یہ ظاہری برتری ہے، یہ وقتی ہے، یہ عارضی ہے، یہ دور ہو جانے والی ہے، مگر ان کو یہ مہلت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں میں، فسق و فجور میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ یہ تباہی کے گھڑے میں پھنس کر رہ جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو کے رہ جائیں۔ اس کے علاوہ میرے مولا حسین کے عزاداروں شب عاشور مولا حسین نے ایک خواب بھی دیکھا اور اس خواب کی روشنی میں امام نے اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی کہ میرا قاتل ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ برس کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ امام نے قاتل کی بھی نشاندہی کی اور پھر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اس کا مستار بن کر امام نے پوری شب نہ صرف یہ کہ اپنے رب سے مناجات میں گزاری، اپنے ساتھیوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ثانیہ زہرا کے ساتھ اہم ترین معاملات پر مشاورت کرتے ہوئے امام نے گزاری، اور امام کے جتنے بھی اصحاب باوفا ہیں وہ ایک دوسرے کی ہمت اور حوصلے کو بڑھاتے رہے، ایک دوسرے کی اہمیت کو بڑھاتے رہے، اور اس انداز میں امام نے پوری شب گزاری اور امام نے فرمایا کہ اے معزز لوگوں کی اولادو، صبر و تحمل سے کام لو، موت تو صرف ایک پل ہے جس کے ذریعے تم سختی اور آزمائش سے گزر کر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو پالو گے۔ تم میں سے کون یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ ایک قید خانے سے نکل کر کسی محل میں منتقل ہو جائے؟ یہ موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسے ہے جیسے انہیں کسی محل سے نکال کر کسی قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اور میرے بابا نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، اور موت تو ایک پل ہے کہ جو مومن کو جنت میں اور کافر کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی کبھی مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنے لشکر کو مکمل طور پر منظم کیا، مرتب کیا۔ میمنہ یعنی جو داہنے والا ونگ تھا، رائٹ ونگ تھا، اس کی فوج کو امام حسین علیہ السلام نے زہیر ابن قین کے سپرد کیا، اور میسرہ یعنی لیفٹ ونگ کو امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا، اور قلب لشکر کا علم اپنے بھائی ابو الفضل عباسی علمدار علیہ السلام کو عطا کیا، ان کے سپرد کیا، اور خود اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ قلب لشکر میں امام حسین علیہ السلام رضا و تسلیم کی منزل پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ مگر عزاداروں، روز عاشور جب شب عاشور آئی ہے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ایک مناجات بھی کی ہے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام چونکہ رضا و تسلیم کی منزل پہ جا رہے ہیں تو کسی ایک بھی مقام پر امام خدا سے راز و نیاز سے اپنے آپ کو محو نہیں فرما رہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم انت ثقتی فی کل کرب و رجائی فی کل شدت، یعنی امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بار الہ، ہر رنج و غم میں تو ہی میرا سہارا ہے اور ہر مشکل میں تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے۔ مجھ پر جب بھی مصیبت نازل ہوئی میں نے تو تیری پناہ ہی حاصل کی ہے اور تیرے ہی ذریعے اپنے بچاؤ کا سامان کیا ہے، میں نے تیری ہی بنا لی ہے، اور تیرے ہی ذریعے میں نے اس وقت کہ جب دل کمزور پڑ چکے تھے اور اس کے علاوہ چاروں تدبیر کے جتنے راستے تھے وہ بند ہو چکے تھے، دوست ساتھ چھوڑ چکے تھے اور دشمنوں نے خوشیاں منا لی تھی، مگر اس وقت بھی میں نے تجھ سے رجوع کیا اور تو نے ہی میری فریاد کو سنا۔ جب میں سب سے بے نیاز ہو کر میں تیری طرف رجوع کیا تو تو نے مجھ سے ہر مصیبت کو دور کیا اور ہر رنج و الم سے تو نے مجھے نجات عطا کی۔ بے شک تو ہی ہر نعمت کا والی ہے، مالک ہے اور ہر حاجت کا مرکز ہے۔ عزاداروں، اس انداز میں امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنے رب کے حضور مناجات پیش کی، اور پھر عزاداروں ایک وہ بھی موقع تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مولا سجاد سے جب رخصت ہوئے تو اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی، اور وہ دعا تھی بحق یاسین والقرآن الحکیم، یعنی اے وہ جو مانگنے والوں کی حاجتوں سے باخبر ہے، اے وہ جو باطن میں چھپے ہوئے امور سے بھی واقف ہے، اے غم و اندوہ میں تسلی دینے والے لوگوں کو، اور اے پریشانیوں سے دوچار لوگوں کو نجات دلانے والے، اے وہ جو ضعیف افراد پر رحم کرتا ہے اور چھوٹے بچوں کو ان کا رزق عطا کرتا ہے، اے وہ جسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میری مشکل کو
دور فرما اور میری حاجت کو پورا فرما۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان جملوں کے ساتھ واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا، اپنے عمل کے ذریعے دکھا دیا کہ ایک بندہ مومن جب لقائے الہی کی خاطر اپنے رب کے حضور جب رضا و تسلیم کے منزل کی جانب گامزن ہوتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور عزاداروں، پھر وہ مصیبت امام حسین علیہ السلام، وہ وقت آخر جب امام حسین علیہ السلام اپنے خیمہ گاہ سے نکل کر مقتل کی جانب امام حسین علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، تو عزاداروں اس موقع پر شہزادی سکینہ کی امام حسین علیہ السلام سے آخری بار ملاقات، سکینہ کا گریہ بلند ہونا، امام حسین علیہ السلام کو سکینہ کو اپنے سینے پر کچھ دیر کے لیے سلا لینا، مگر عزاداروں کچھ لمحے گزرنے تھے کہ سکینہ نے تڑپ کر اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا کہ اے میرے بابا، میدان کی طرف جائیے، میں آپ کو نہیں روکوں گی، میری دادی فاطمہ زہرا آئی تھی اور مجھے فرما رہی تھی میرے بچے کو میدان میں جانے دے سکینہ، میرے بچے کو اپنے آخری وعدے کو پورا کرنے دے۔ عزاداروں، میرے مولا حسین سکینہ سے رخصت ہو کر، بیوی اور بچوں سے رخصت ہو کر میدان کی جانب روانہ۔ عزاداروں، میرے مولا حسین نے پہلے اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے، حیدری شجاعت اور حسین ابن علی۔ فوج اشکیا دور دور تک بھاگ چکی، مگر عزاداروں ایک آواز، رضا و تسلیم کی آواز۔ امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو اپنی نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ گئی، کسی نے تیروں سے حملہ کیا، کسی نے نیزے سے، کسی کو کچھ نہ ملا تو کربلا کی جلتی ریت کو میرے مولا حسین کے بدن کی جانب اس نے اس طرح سے پھینکا کہ میرے مولا حسین کے بدن کو تکلیف پہنچے۔ عزاداروں، امام زمان علیہ السلام کو گواہ کرتے ہوئے، امام زمان علیہ السلام سے مدد طلب کرتے ہوئے یہ مصائبی جملے امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے جد پر جو نزین پر تھا نہ زمین پر، جس کو رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ اور عزاداروں، کربلا کی زمین پر زلزلے آئے، سرگاندیاں چلی، حسین کا لاشا منقسم ہوتا رہا، لاشا پامال ہوتا رہا۔ عزاداروں، شام غریب آ گئی، کربلا کے غریبوں کی شام، سکینہ کی شام، پیاسے بچوں کی شام۔ عزاداروں، ایک کے بعد ایک خیمہ جلتا رہا، ثانیہ زہرا کبھی ایک خیمے میں، کبھی دوسرے خیمے میں، سارے خیمے جل گئے۔ اور اب ایک ٹیلے پر ثانیہ زہرا بیوی اور بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، وقت کی عباس بنی ہوئی ثانیہ زہرا۔ عزاداروں، شام غریبا، مجھے نہیں معلوم کب پانی آیا، مگر مقتل میں یہ ملتا ہے جب بھی پانی آیا، ایک 4 سال کی بچی پانی کا کوزہ لے کر میدان کی جانب یہ کہتی ہوئی چلی، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، میں اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گی، میرا مظلوم پیاسا بھائی۔ اے عزاداروں، سکینہ کی پیاس، حسین کی پیاس، عباس کی پیاس، زینب و کلثوم کی پیاس۔ عزاداروں، شام غریباں تم سب نے گریہ کیا، میری دعا ہے آپ سب نے اشک عزا کی عنوان سے امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے ان ایام میں جو ذکر سنا، آپ سب کو خداوند عالم اجر عظیم اور اجر کثیر عطا فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آپ کے جو بیمار ہیں خدا ان کو صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کرے، جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور کرے، جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار کرے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کرے، جو صاحب کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا کرے،
جو جس بھی طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، مولا حسین کی پریشانی کے سب کی پریشانیاں دور ہوں۔ خدا مند عالم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں تمام منازل پر سرور فرمانا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، امام زمانہ کے ظہور میں تشریف فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کو شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرمانا، اور ہم سب کو اپنے وقت کے امام کا اعوان و انصار بنانا بحق زہرا وبیہا وبالہا وبنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ إنا لله وإنا إليه راجعون